میرے محترم احباب، بڑے مختصر انداز میں اس پس منظر کو ذکر کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرے اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ میرے آقا کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو کبھی وحی کا تسلسل ہوتا تھا اور کبھی کچھ دن کے لیے وحی رک بھی جاتی تھی۔ یہ اللہ کی حکمتیں تھیں۔ اور جب کبھی وحی رکتی تھی نا تو بعض اوقات کفار بدبخت وہ بڑے تانے دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ایک عورت کا یہاں تک جملہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس محمد کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا تھا جو اس کو پٹیاں پڑھاتا تھا، آج کل اس نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس حد تک بھی تانے ملتے بعض اوقات۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ایسے تانے مل رہے ہوں تو طبیعت کے اندر پریشانی آتی ہے۔ تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں پریشانی آئی نا تو میرے اللہ قسمیں کھا کھا کے تسلیاں دیتے ہیں۔ یقین میرے آقا کو پہلے سے ہے، لیکن اللہ نے تسلی کی انتہا کرنے کے لیے 2 قسمیں کھا کے کہا کہ سونے، دن کے چڑھنے کی بھی قسم ہے، رات کے چھا جانے کی بھی قسم ہے، میں نے تجھے نہ کبھی چھوڑا ہے نہ میں کبھی تجھ سے ہٹا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور جو قسمیں کھائی ہیں وہ دن اور رات کی قسمیں کھا کے یہ اظہار بھی فرما دیا کہ سونے، نہ کبھی دن کے کسی لمحے میں تجھ سے جدا ہوا ہوں، اور رات کی قسم کھا کے یہ اظہار بھی فرما دیا کہ سونے، کبھی رات کی کسی گھڑی میں بھی تجھ سے جدا نہیں ہوا۔ میں دن کے سارے اوقات میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں رات کے سارے لمحات میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ نے تسلی دی۔ اور پھر تسلی کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا۔ تسلی کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی ہے، تسلی بھی ہے کہ تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، اور مستقبل کا وعدہ بھی ہے کہ ہمیشہ تیرا اللہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جس وقت وعدہ فرمایا نا تو پھر ایک نہیں فرمایا، اللہ نے وعدے پھر 3 فرمائے۔ پہلا وعدہ، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ہٹا نہیں۔ دوسرا وعدہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے محبوب تیرا تو یہ مقام ہے کہ تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اللہ اللہ۔ میرے محبوب تو شیرخوارگی میں سے تھا، شیرخوارگی میں تھا، تب بھی معاملہ خیر والا تھا۔ شیرخوارگی سے بچپن میں پہنچا، تیری خیر اور بڑھ گئی۔ بچپن سے نوجوانی میں آیا، خیر اور بڑھ گئی۔ نوجوانی سے جوانی میں پہنچا، خیر اور بڑھ گئی۔ جوانی سے ادھیڑ عمر میں آ چکا ہے، خیر اور بڑھ چکی ہے۔ سونے کل تو بڑھاپے میں جائے گا، تیری خیر اور بڑھ جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ میں رب کا وعدہ ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے محبوب تو نبی نہیں بنا تھا، تب بھی معاملہ خیر والا تھا۔ اب تجھے نبوت مل چکی ہے، معاملہ اب بھی خیر والا ہے۔ اور ابھی مکی دور میں خیر کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بڑی ہیں، لیکن مدنی دور میں پہنچے گا، سلطنت کا حکمران بنے گا، تیری خیر اور بڑھ جائے گی۔ سونے محبوب اللہ اللہ۔ اسی تناظر میں ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر آگے چلتا ہوں۔ سونے محبوب تو عالم ارواح میں تھا، تب بھی خیر والا تھا۔ عالم بطن میں آیا، تیری خیر والی صورتحال اور بڑھ گئی۔ عالم بطن سے عالم دنیا میں آ چکا ہے، خیر اور بڑھ چکی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور تو عالم دنیا سے
عالم برزخ میں پہنچے گا خیر اور بڑھ جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جب عالم برزخ سے عالم محشر میں پہنچے گا، آخرت میں پہنچے گا، تیری خیر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب تو ساقی کوثر ہوگا، جب تو شافع محشر ہوگا، تو تب تیری خیر کے کیا کہنے۔ اللہ اللہ میرے محترم احباب، تیسرا وعدہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ میرے محترم احباب، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، خلاصے کے انداز میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ 2 قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے، 2 قسمیں کھا کے تسلی دی، تسلی کے ساتھ ساتھ 3 وعدے فرمائے۔ تیرا رب تجھے کبھی چھوڑنے والا نہیں، تجھ سے ہٹنے والا نہیں، تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی، اور سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ وعدے کون کر رہا ہے؟ اللہ، وعدے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ وعدے کر رہا ہو تو پھر اللہ کو دلیلوں کی تو ضرورت نہیں نا۔ سونے محبوب تو اللہ کے اشاروں تک کو بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تسلی کی انتہا کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں، پھر ہر وعدے پر اللہ نے 3 دلیلیں دی ہیں، ہر وعدے پر 3 دلیلیں دی ہیں اللہ نے۔ اللہ اللہ پہلی دلیل، الم یجدک یتیما فآویٰ، سونے آج تو ہم تجھ سے وعدے کر رہے ہیں، لیکن یاد کرنا ایک وقت تھا تو یتیم تھا، تجھے یتیمی میں چھوڑ تو نہیں نہ دیا تھا، تجھے یتیمی میں چھوڑا نہیں تھا، تیرا رب تیرے ساتھ تھا، تجھے ٹھکانے دیے تھے۔ پہلا حال یتیمی والا تھا، بعد والا حال تجھے ٹھکانے مل گئے، تیری پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوئی تھی نا، اور تو راضی ہوا تھا نا۔ اللہ اللہ تینوں چیزوں کے اوپر پہلی دلیل۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تینوں چیزوں پر دوسری دلیل۔ سونے ایک وقت تھا کہ تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، تیری رہنمائی کر دی۔ پہلا حال تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے تجھے اس حال میں چھوڑ تو نہیں دیا نا، ہم تجھ سے ہٹے تو نہیں نا، بلکہ تیرا اگلا حال بہتر بنا دیا کہ تیری رہنمائی کر دی، اور رہنمائی بھی ایسی کر دی کہ تو کائنات والوں کے لیے بھی رہنما بن گیا۔ اللہ اللہ سونے تیرا پچھلا حال بہتر ہوا تھا نا، اور تو راضی ہوا تھا نا۔ ہم نے اس وقت ابھی تجھ سے وعدے نہیں کیے تھے کہ تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا، ہم نے یہ وعدے بھی نہیں کیے تھے، تب بھی تجھے راضی کیا تھا، تو آج تو ہم وعدے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تیسری دلیل، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سونے تجھے تنگ دست پایا تھا، تجھے غنی کر دیا تھا، تجھے تنگ دستی میں چھوڑ تو نہیں نہ دیا تھا، تیرا ساتھ چھوڑا نہیں تھا، تجھ سے ہٹے نہیں تھے، بلکہ تیرا پچھلا حال پہلے حال سے بہتر بنایا تھا۔ تو تنگ دست تھا، تجھے غنی کر دیا، تیرا پچھلا حال پہلے حال سے بہتر ہوا، اور تو راضی ہوا تھا نا۔ اللہ اللہ یہ تینوں دعووں کے تینوں چیزوں کے اوپر اللہ نے 3 دلیلیں دی۔ جب اللہ نے 3 دلیلیں دی، اب آخر پہ اللہ رب العزت محبوب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبے کرتے ہیں۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر نا اللہ رب العزت نے پہلے اپنا تعلق بتایا بندوں کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ، الرحمن الرحیم اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ، مالک یوم الدین یہ اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ۔ اللہ اپنا تعلق بندوں کے ساتھ بتا کے آگے مطالبہ کرتے ہیں، بندوں تم بھی تو کہو نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی، تسلیوں کے ساتھ وعدے کیے، وعدوں کے اوپر دلیلیں دی، اب آخر پہ اللہ 3 مطالبے کرتے ہیں۔
اور وہ مطالبے ان 3 دلیلوں کے مطابق کرتے ہیں۔ پہلا مطالبہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سونے محبوب ایک وقت تھا نا کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، تو بھی یتیم تھا، تجھے ہم نے ٹھکانے دیے تھے، تو آج تیرے پاس کوئی یتیم آ جائے تو کبھی غصہ نہیں کرنا۔ اللہ اللہ۔ دوسرا مطالبہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے کل تیرا حال یہ تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، تو راہ کا متلاشی تھا، تو سائل تھا، راہ پوچھ رہا تھا، ہم نے تجھے راہ بتا دی تھی بلکہ رہنما بنا دیا تھا۔ آج تیرے پاس کوئی سائل آ جائے، سونے کبھی اس کو جھڑک کے نہیں بھیجنا۔ اللہ اللہ۔ اور تیسرا مطالبہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سونے تیرا یہ حال تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے تنگ دست پایا تھا، تیرے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر کے تجھے غنی کر دیا تھا، تو آج ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کر۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، میرے شیخ سید حسین علی رحمہ اللہ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ان کے اس جملے کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنیاں صورتاں دے وچ جی کچھ مرضی بیان کرے، مکیندہ توحید تیئے۔ اللہ اللہ۔ مکیندہ توحید تیئے۔ اللہ نے تسلیاں دی، اللہ نے وعدے کیے، وعدوں پر دلیلیں دی، دلیلوں کے ساتھ مطالبے کیے، اور آخری مطالبے میں کہا کہ سونے لوگوں کو بتایا کرنا کہ میرے اوپر میرے رب کے احسان ہیں، میں محمد بھی رب کے احسانات کا محتاج ہوں، مجھے بھی نعمتیں چاہیے تو میں رب سے مانگتا ہوں، میرے اوپر انعامات ہیں تو رب کے ہیں، لوگوں تم کو بھی نعمتیں چاہیے تو اپنے رب کی دربار میں جھولیاں پھیلایا کرو، اسی کو پکارا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔